तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी क्लास नाम इसका हमने उर्दू लेक्चर तैयार किया है, बहुत ही अच्छा। तो आपके लिए ये बायोलॉजी के नोट्स हैं, बहुत बेहतरीन। तो आपसे गुजारिश है कि तरतीब वाइज और तवज्जो से लेक्चर सुने ताकि आपके पेपर की अच्छी तैयारी हो सके। सवाल नंबर 1 है, बायोलॉजी की तारीफ करें। बायोलॉजी का लफ्ज़ जहाँ भी आप सुने उसका मतलब होता है जिंदगी। बायोलॉजी से मुराद जिंदगी का साइंसी मुताला है। लफ्ज़ बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से अखाज किया गया है। ये अल्फाज बायोस और लोगोस हैं। बायोस का लफ्जी मतलब जिंदगी और लोगोस का लफ्जी मतलब सोचना और वजह तलाश करना, यानी जिंदगी के बारे में सोचना और वजह तलाश करने को बायोलॉजी कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, बोटनी और जोलॉजी में फ़र्क बयान करें। बोटनी का ताल्लुक क्या होता है? पौधों के साइंसी मुताला से है। जोलॉजी में जानवरों के मुतालिक साइंसी इल्म हासिल होता है, यानी बोटनी पौधों का इल्म, जोलॉजी जिंदगी का इल्म यानी जानवरों का इल्म। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसकी अफादियत क्या है? इसका ताल्लुक जानदारों से ऐसे मादे हासिल करने से है जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता हो। बायोलॉजी में ये जदीद तरीन पेश है। इसके माहिर वो तहकीक और अमली काम करते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुफीद मसनूआत बनवाई जाती हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल में लाया जाता है और पौधों से और जानवरों से मुफीद किस्म के मादे अलग किए जाते हैं, जैसे जड़ी बूटियों का रस वगैरह, और इसको तिब्बी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 4, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तारीफ कीजिए, नीज मिसाल भी दीजिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूल से निकला है लफ्ज़। बायोकेमिस्ट्री से मुराद जिंदगी के मॉलिक्यूल्स मसलन पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के बारे में इल्म है, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का बायोलॉजी में इस्तेमाल। जानवरों और पौधों में होने वाले केमिकल्स के रिएक्शन का मुताला क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद सवाल नंबर आ गया 5 हमारे सामने, बू अली सीना के कारहाय नुमाया लिखें, यानी बू अली सीना ने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। बू अली सीना को इल्म तिब का बानी कहा जाता है, यानी इल्म तिब का, डॉक्टरी का इल्म, तिब का इल्म। बू अली सीना को मगरिब में एविसीना के नाम से पुकारा जाता था। वो एक तबीब, फिलासफर, माहिर फल्कियात और एक शायर थे। इनकी एक किताब अल कानून फी तिब को मगरिब में इल्म इल्म तिब के कानून का दर्जा हासिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, कुराए जिंदगी से आप क्या मुराद लेते हैं? जिंदगी का वो हिस्सा जहां जानदारों की कम्युनिटीज रहती है बायोस्फीयर कहलाता है। ये तमाम इकोसिस्टम पर मुश्तमिल है और इसे जमीन पर कुराए जिंदगी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 7, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तारीफ करें, जिसका जवाब है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से मुराद बायोलॉजिकल डेटा का तजिया करने के लिए कंप्यूटेशनल और शुमारियाती तकनीक इस्तेमाल करना, यानी जो बायोलॉजी से डेटा निकलता है वो हमने शुमारियाती यानी मैथमेटिकल तरीका इस्तेमाल उसमें करना होता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 है, जेनेटिक्स की तारीफ करें, जिसका जवाब है जेन्स का मुताला और विरासत में इनके किरदार का इल्म जेनेटिक्स कहलाता है। यानी एक बंदा पैदा होता है, उसका बच्चा होता है, फिर उस बंदी की अगर आंखें ब्लू हैं तो उसके बच्चे की भी ब्लू होती हैं। तो ये जो जेन्स होते हैं ये वालिदैन से नस्ल दर नस्ल बच्चों में मुंतकिल होते हैं, इसको जेनेटिक्स कहते हैं। विरासत से मुराद खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना है। सवाल नंबर 9 है, रोजमर्रा जिंदगी में हॉर्टिकल्स के दो इस्तेमाल लिखें। रोजमर्रा जिंदगी में हॉर्टिकल्स के दो इस्तेमाल।
تو اس کا جواب ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہورٹیکلز کے دو استعمالات درج ذیل ہیں۔ روزمرہ زندگی میں نمبر 1 اس کا تعلق باغبانی سے ہے، نمبر 2 اس کا ماہر آرائشی پودوں، پھلوں والے پودوں کی موجودہ اقسام کی بہتری کے لیے نئی اقسام پیدا کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال آ گیا، سوال نمبر 10، فارمنگ سے کیا مراد ہے؟ اس پیشہ کا تعلق مختلف اقسام کے فارم تیار کرنے اور مختلف طریقوں سے اسے محفوظ کرنے سے ہے۔ مثال کے طور پر کچھ فارم میں افزائش نسل کے ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن سے زیادہ پروٹینز اور دودھ دینے والے جانور پیدا ہوتے ہیں۔ سوال نمبر ہے 11، بائیو فزکس اور بائیو کیمسٹری کی تعریف کریں۔ بائیو فزکس کا تعلق فزکس کے قوانین کے مطالعہ سے ہے جن کا اطلاق بائیولوجیکل مظاہر پر ہوتا ہے۔ بائیو کیمسٹری کا تعلق جانداروں میں مختلف کمپاؤنڈ اور کیمیکل ری ایکشن کے مطالعہ سے ہے۔ سوال نمبر آ گیا 12، جابر بن حیان کے کارنامے کیا ہے؟ جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئے، انہوں نے عراق میں طب کی پریکٹس کی، انہوں نے کیمسٹری میں تجزیاتی تحقیق کا عمل متعارف کرایا اور پودوں جانوروں پر کئی کتابیں تحریر کی۔ ان کی مشہور کتب النباتات اور الحیوان ہیں، یعنی اس کو الحیوانات بھی کہتے ہیں اس بک کو۔ نیکسٹ سوال ہے 13، ٹیکسانومی کی تعریف کیجیے، جس کا جواب ہے ٹیکسانومی بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے۔ کلاسیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے درجہ بندی، ترتیب دینا ان کو۔ نیکسٹ سوال آ گیا، سپیشیز کی تعریف کیجیے۔ تو سپیشیز کی تعریف ہے، سپیشیز ایسے جانداروں کا گروہ ہے جو فطری طور پر آپس میں جنسی تولید کر سکتے ہیں اور جنسی تولید کی اہلیت والے نئے جاندار پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک سپیشیز کے جاندار جنسی تولید کے لحاظ سے دوسری سپیشیز کے جانداروں سے الگ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر آ گیا 15، سپیشیز اور مسکن میں فرق کیا ہے؟ سپیشیز اور مسکن میں، سپیشیز سے مراد جانداروں کا ایسا گروہ ہے جو باہر آور جاندار پیدا کرنے کے لیے آپس میں جنسی تولید کر سکے، یعنی ایسے جاندار پیدا کرتے ہیں جو آگے بھی جاندار پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جبکہ مسکن سے مراد ماحول کا وہ علاقہ ہے جس میں جاندار رہتا ہے، مثلاً گھر ہے، گھر میں انسان رہتا ہے تو یہ مسکن ہو گیا، اور گھر انسان خود کیا ہے؟ سپیشیز ہے، کیونکہ انسان اپنے جیسا ایسا بچہ پیدا کر سکتا ہے جو بڑا ہو کے اس جیسا اور بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 16، سرسوں کے پودے کا استعمال لکھیے۔ سرسوں سردیوں میں بویا جاتا ہے اور یہ سردیوں کے آخر میں بیج دیتا ہے۔ پودے کے جسم کو جو ہے سبزی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مطلب اس کا جو پودے کے ٹہنے اور وہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے پتے وغیرہ اور اس کے بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے۔ سوال نمبر 17، بائیو مالیکیولز کے گروپس کے نام لکھیں۔ بائیو مالیکیولز کے دو گروپس ہیں، نمبر 1 مالیکیولر مائکرو مالیکیولز اور دوسرا میکرو مالیکیول۔ مائکرو چھوٹا ہوتا ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا اور میکرو تھوڑا بڑا ہوتا ہے جو آنکھ سے نظر آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 18، پاپولیشنز اور کمیونٹی کی تعریف کیجیے۔ ایک خاص وقت میں ایک جگہ پر موجود ایک ہی سپیشیز کے جانداروں کا گروہ پاپولیشن کہلاتا ہے۔ ایک ہی ماحول میں رہنے والے مختلف پاپولیشنز جو آپس میں لین دین کرتی ہوں ایک کمیونٹی کہلاتی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ نیچے آ گیا آرگنائزیشن کے درجے ترتیب میں لکھیے۔ نمبر 1 سب اٹامک اور اٹامک لیول، نمبر 2 مالیکیولر لیول، نمبر 3 پہ آرگینیلی اور سیل لیول۔ پھر آ گیا نیچے ٹیشوز لیول، آرگن اور آرگن سسٹم لیول، آرگنزم لیول، پاپولیشن لیول، کمیونٹی لیول اور بائیوسفیئر لیول۔ ان کو آپ ساتھ ساتھ کاپی بھی رکھیں، لکھ لیں۔ سوال نمبر آ گیا 20،
بائیو ایلیمنٹس کی تعریف کیجیے، مثال دیجیے۔ فطرت میں پائے جانے والے 92 ایلیمنٹس ہیں، جن میں سے 16 ایلیمنٹ کو بائیو ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ بائیو ایلیمنٹس کون سے؟ یعنی ان 92 میں سے 16 جو ایلیمنٹ ہیں وہ جانداروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جانداروں کے اجسام کا مادہ بناتے ہیں، ہماری جلد، آنکھ، کان، ناک، یہ سب ان 92 جو ایلیمنٹس ہیں ان میں سے ان 16 ایلیمنٹ سے بنتے ہیں۔ فاسفورس، کیلشیم، نائٹروجن، کاربن، آکسیجن ایسے ہیں جو پورے جسم کا 99%، یہ جو 6 ہیں ہمارا 99% جسم ان سے بنا ہے، باقی یہ جو 10 رہ گئے ہیں ان سے مل کر ہمارے جسم کا صرف 1% بنتا ہے۔ نیکسٹ آ گیا 21، ٹیشو لیول کیا ہے اور اس کی مثال دیجیے۔ ملٹی سیلولر جانداروں میں ایک جیسے سیلز ایک جیسا کام کرنے والے گروپس کی شکل میں منظم ہوتے ہیں، ان گروپ کو ٹیشوز کہتے ہیں۔ یعنی ایک جیسا سیلز اور ایک جیسا کام کرنے والا اس کو ٹیشوز کہتے ہیں۔ ایک ٹیشو سے مراد مشترکہ کام کے لیے مخصوص ایک جیسے سیلز کا گروپ ہے۔ پودوں میں ٹیشوز کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، جیسے ایپیڈرمل ٹیشوز، گراؤنڈ ٹیشوز وغیرہ۔ جانوروں کے ٹیشوز بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، مثلا نروس ٹیشوز، مسکولر ٹیشو۔ سوال نمبر آگے 22، 6 اہم بائیو ایلیمنٹس کے نام لکھیں۔ 6 اہم بائیو ایلیمنٹس کے نام درج ذیل ہیں، یہ کیلشیم، آکسیجن، فاسفورس اور یہ 6 ایلیمنٹس لکھی ہوئی ہیں آکسیجن۔ ٹھیک ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 2 کریں گے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بہت محنت سے نوٹس تیار کیے جاتے ہیں آپ سب کے لیے، تو اپنے دوستوں اور بہن بھائیوں کو بھی بتائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز میں وہ بھی شرکت کر سکیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ آخر پہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے مارکس سے کامیاب کریں۔